بعض اوقات شیطان جو ہے یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ یہ میلاد شریف مناتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اپنی طرف سے ایک کام بنایا ہوا ہے۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ دلائل ارشاد فرمائیں۔ علماء اہل سنت نے، اکابرین نے اس حوالے سے بڑے پیارے دلائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور اس پر جو ہے بیانات ہوتے ہیں مبلغین کے، اور مفتیان کرام کے باقاعدہ فتوے موجود ہیں، اور کتابوں کی زینت ہے۔ بڑی بڑی سیرت کی کتابوں کے اندر میلاد النبی کے سلسلے کے عنوان کے تحت اور اس محفل میلاد کے اندر ہونے والے جو نیک کام ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ فتاویٰ موجود ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ناجائز ہونے کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ جی، اس میں جتنے اعمال کیے جاتے ہیں، جتنے افعال کیے جاتے ہیں، سب جائز ہوتے ہیں۔ صحاح ستہ جو 6 مشہور کتابیں ہیں ان میں سے ترمذی کا تیسرا یا چوتھا نمبر ہے۔ واہ، صحیح حدیثوں کے مجموعے جو 6 سب سے مشہور ہیں ان میں ترمذی شریف کا بڑا اپنا مرتبہ اور مقام ہے۔ اس میں جب آپ کی ولادت کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ بیان ہوئی، اس باب کا عنوانی امام ترمذی نے کیا رکھا ہے؟ میلاد النبی، باب سبحان اللہ، میلاد النبی، باب ما جاء فی میلاد النبی۔ میلاد النبی، اس سے ملتا جلتا نام۔ تو اب اس میں میلاد النبی کا لفظ استعمال کیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ مزید دیکھیں کہ اس کے علاوہ مزید کیا ہے۔ اب ایک عام اصول یہ ہے کہ جو مباح کام ہوتا ہے نا، عام جائز کام، بھلے نیکی کا کام نہ ہو، عام جائز بات ہے، جی، وہ بھی اچھی نیت سے کیا ہو جاتی ہے؟ اچھا کام بن جاتا ہے۔ صحیح، مثال کے طور پہ پانی پینا ہے، پانی اگر پئیں گے تو اپنی ایک طبعی حاجت ہے وہ پوری کر لیا آپ نے، تو اس پر ثواب بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، پانی پینا جائز ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے جائز کہا ہے۔ تو لیکن اگر پانی کوئی اچھی نیت سے پیتا ہے تاکہ میں تازہ دم ہو جاؤں، مجھے قوت حاصل ہو جائے، سیراب ہو جاؤں، اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، ذکر و اذکار کروں تاکہ مجھے اس میں سکون ملے اور راحت ملے، ان اچھی نیتوں کے ساتھ اگر کوئی پانی بھی پیے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ سبحان اچھی نیتوں کے ساتھ حلال کھانا کھائے گا تو حلال کھانا کھانا ویسے مباح تھا، جائز تھا، یعنی اس پر جو ہے گناہ بھی نہیں ہے اور ثواب بھی نہیں ہے، جائز ہے۔ بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن اگر کھانا بھی اچھی نیت سے کھائیں گے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے میں کھا رہا ہوں، تاکہ قوت آئے گی تو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں گا، جیسی بات، اور قوت آئے گی تو میں روزہ رکھوں گا، مثلا سحری کر لی کسی نے، تو اچھی نیتوں کے ساتھ جو جائز کام ہوتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے؟ مستحب بن جاتا ہے۔ صحیح، تو یہ جتنے بھی کام محفل میلاد میں ہوتے ہیں یا جلوس میلاد میں ہوتے ہیں یا شب ولادت کو جو خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ محفل اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد ہوتا ہے، اور اسی طرح صبح بہارا کے وقت صلاۃ والسلام پیش کیا جاتا ہے، یہ سارے کام تو ویسے ہی عبادت ہیں۔ صلاۃ والسلام پڑھنا، حضور کا ذکر کرنا، سبحان اللہ، ولیوں کا ذکر اور صالحین کا ذکر کرنا جب عبادت ہے، آہا، واہ، تو جو صالحین کا سردار ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، اس کا ذکر کیوں عبادت نہیں ہوگا؟ تو یہ میں اس اعتبار سے مثال پیش کر رہا ہوں کہ جن کے ذہنوں میں اس حیت کے اعتبار سے مشورہ آ جاتا ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر ساری چیزیں ٹھیک ہے، ذکر ہے، عبادت ہے، لیکن یہ سارا مجموعہ مل کر جناب یہ کیا ہے؟ تو یہ اگر آپ اس کو جائز بھی کہتے ہیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے تب بھی یہ مستحب قرار پاتا ہے، اور ویسے تو علماء نے خود لکھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ بلا شبہ مستحب ہے، اور سارے علماء کا اس پر اتفاق یہ ہے کہ یہ محفل میلاد اس کے مستحب ہونے میں، نیکی کا کام ہونے میں کسی قسم کے شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔